اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے، پھر ساری زندگی آپ ہر سال، لوگ آج کہتے ہیں مزارات پر جاتے ہو، بزرگوں کے پاس سے تمہیں کیا ملتا ہے، کیوں مزاروں پر جاتے ہو، لوگ منع کرتے ہیں، لیکن اس کی بات قرآن و سنت سے ثابت، رسول اللہ کے طریقہ مبارک سے ثابت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے باقی ہر سال احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کے مزار پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر حمزہ کے مزار پر تشریف لے جاتے، اور رسول اللہ کے بعد ابو بکر صدیق تشریف لے جایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق تشریف لے جایا کرتے تھے، عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی جو حضرت امیر حمزہ کے مزار پر تشریف لے جایا کرتے، اور حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا وہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور حضور کی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعے کو حضرت امیر حمزہ کے مزار پر تشریف لے جایا کرتی تھی، اور جا کر وہاں نوافل ادا کیا کرتی تھی۔ مقدس مقامات پر نوافل ادا کرنا، دعائیں کرنا، یہ جلدی مقبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس سے اللہ جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کی بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، میرے آقا کی لخت جگر ہے، ہر جمعۃ المبارک کو سیدی شہداء علمبردار اسلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر تشریف لے جایا کرتی تھی۔ میں ایک بات کرنا بھول گیا تھا، وہ لفظ آیا علمبردار اسلام تو میں یہ بات بھی کرتا چلوں، جس ہستی کے لیے رسول اللہ نے سب سے پہلے جھنڈا بنایا اور جس کے ہاتھ میں تھمایا وہ حضرت امیر حمزہ کی ذات ہے۔ میرے آقا نے ان کے لیے جھنڈا بنا کر سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں دیا، گویا یہ اسلام کے علمبردار ہیں، اسلام کے علمبردار ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ پھر اس طرح کثیر التعداد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے اور دعائیں مانگا کرتے، اور جو ہے وہ جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نوافل بھی ادا فرمایا کرتی تھی۔ تو پتہ چلا آج کا وہ وہاں کا جو طبقہ ہے، نہ اس طرف کر کے دعا مانگنے دیتا ہے، نہ وہاں نماز پڑھنے دیتا ہے، کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ بتائیے ایمانداری کے ساتھ، کیا ان کو دین اسلام کا علم ہے، یا ان کو جو علم تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، جو صحابہ اہل بیت اطہار تھے، کیا ان کے پاس علم زیادہ تھا یا ان کے پاس علم ہے؟ پتہ چلا یہ تو جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے اور ان کی طرف سے مقرر شدہ ہیں، ورنہ اصلی جو اسلام ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رسول اللہ کے جانثاروں نے، اہل بیت اطہار نے جس جو ہے وہ دین اسلام کی جو ہے شمع کو پروان چڑھایا تھا۔ اگر یہ شرک و بدعت ہوتا مزاروں پر جانا، رسول اللہ کبھی نہ جاتے اور اپنے صحابہ کو منع کر دیتے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حضرت فاطمہ الزہرا، جمیع صحابہ صحابیات کبھی نہ جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا آج بھی ذکر ہر خاص و عام کی زبان پر ہے اور رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ کہ انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری و جانثاری کا ثبوت جو ہے وہ دیا، اور اپنا تن من دن ہر شے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین اور حضور کی ذات کے لیے قربان کر دی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ لوگ آپ کے مزارات پر حاضری دے، اور آج بھی دیتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے وقت کا کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں، دن ہو یا رات ہو، آج بھی اسی طرح ہے کہ احد کے پہاڑ کے قریب، احد کے دامن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک موجود ہے، یعنی بہت بڑی جو ہے وہ چار دیواری اس کے۔ میں یہ بھی بات کرتا چلوں، نہایت ہی افسوس کی بات ہے، ان کافروں نے، وہ تو کافر تھے، انہوں نے جو ظلم کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے وہ چچا جان پر، لیکن یہ تو اسلام اور ایمان اور جو ہے وہ قرآن کی محبت کا، رسول کے دین اور ایمان کا محبت کرنے والے کے دعوے دار ہیں جو آج موجود ہیں۔ انہوں نے تو ظلم کیا ہی تھا، انہوں نے بھی ظلم کیا کہ جو آپ کا مزار انور تھا، تربت انور تھا جو آپ کی قبر کے اوپر تھا، گنبد، انہوں نے یہ جفا کی کہ جیسے جنت البقیع میں صحابہ کے مزارات پر بلڈوزر چلا کر ان کو گرا دیا گیا، اس موجودہ حکومت نے وہی کیا کہ حضرت امیر حمزہ کے مزار کو بھی
بلڈوزر چلا کر شہید کر دیا، اور وہ قبر کا نشان باقی چھوڑا، اور اس کے ارد گرد بہت بڑی جو ہے وہ جالی لگا دی تاکہ وہاں کوئی قریب نہ پہنچ سکے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ قبروں پر جانا شرک ہے، تو قبروں پر جانا بدعت ہے۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ قبروں پر جانا تو شرک ہے، تو قبروں کے اندر جانا کیا ہے؟ پھر تو قبروں کے اندر بھی نہیں جانا چاہیے، قبروں کے اندر ہی نہیں جانا چاہیے، مرنے کے بعد یوں ہی پھینک دینا چاہیے۔ اگر قبروں پر جانا شرک ہے تو پھر وہ یہ بھی کہیں کہ قبروں میں جانا بھی شرک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آج بھی دنیا کائنات کے لوگ جو عمرہ حج کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد اطہر کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ مزار امیر حمزہ پر بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے کئی مرتبہ وہاں جا کر اس قبر انور کی زیارت کی، خود زیارت کی اس کی، اور اس پہاڑ کے اوپر بھی چڑھا جو وہ اود پہاڑ ہے، اس کے اوپر وہ مقام جہاں یعنی لوگ جو ہے جو مثل مشہور ہے کہ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جو ہے وہ اوجل ہو کر یہاں کھڑے تھے، اور جو ہے وہ کفار کو علم نہ تھا کہ رسول اللہ کہاں تشریف لے گئے، اس مقام پر اس جگہ کا بھی مشاہدہ کیا۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر آپ کے مزار پر انوار سے لوگ فیوز و برکات حاصل کرنے لگے اور آپ کے مزار کی زیارت کرنے لگے۔ حضرت فاطمہ خزایہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جلد 2 صفحہ 863 پر اس بات کو نقل کیا ہے، اور بحوالہ بیہقی شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر بنو کیا کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ کے مزار پر گئی اور میں نے جا کر یہاں کھڑے ہو کر یہ کہا، السلام علیکہ یا عم رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام ہو۔ فرماتی میں نے اونچی آواز سے آگے سے سلام کا جواب سنا، میں نے اونچی آواز سے قبر انور سے قبر سے حضرت امیر حمزہ کی آواز سنی۔ یہ ایک بات نہیں، شاید کوئی کہے کہ کان سے کسی اور کی آواز آئی ہوگی۔ شیخ محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آپ کے مزار پر حاضری دی اور میں نے جا کر حضور کے چچا کو سلام کیا، آگے سے بلند آواز سے مجھے جواب آیا اور مجھے یہ کہا، اے شیخ محمود اللہ تجھے ایک لڑکا عطا فرمائے گا، جب تجھے اللہ ایک لڑکا عطا فرما دے اس کا نام میرے نام پر حمزہ رکھنا، اس کا نام میرے نام پر حمزہ رکھنا۔ شیخ محمود فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں اللہ نے لڑکا دیا اور میں نے جو ہے وہ اس کا نام حمزہ رکھا۔ آپ کی یہ کرامت ہوئی کہ آپ نے قبر کے اندر رہ کر شیخ محمود کو جان لیا کہ باہر شیخ محمود کھڑا ہے، اور پھر جب ہم مردوں کو سلام کرتے ہیں ہماری آواز تو وہ سن لیتے ہیں، اور ہماری آواز سن کر ہمیں دیکھ کر پہچان بھی لیتے ہیں، لیکن جب وہ ہمیں جواب دیتے ہیں ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کا جو ہے وہ جواب سن سکیں۔ پر یہ حضرت امیر حمزہ کی کرامت ہوئی کہ آپ نے اس کا سلام بھی سن لیا اور اپنی آواز اس کو پہنچا دی اور اس کو سنا دی، اس نے آپ کی آواز کو سن لیا۔ اور صرف فقط شیخ محمود نے نہ سنا بلکہ جو آپ کے ساتھ اہل قافلہ تھے سب نے حضرت امیر حمزہ کی آواز سنی اور یہ سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تجھے لڑکا دے گا۔ پتہ چلا مزار کے اندر لیٹنے والا وہ جانتا ہے اللہ شیخ محمود باہر کھڑا ہے، شیخ محمود کو بھی جانتا ہے، شیخ محمود کے پیدا ہونے والے لڑکے کو بھی جانتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے مزار کے اندر لیٹنے والا کہ اس کا نام حمزہ رکھ دینا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ مزار کے اندر رہ کر شیخ محمود کو جانتے بھی ہیں، اس کے آنے والی اولاد کو بھی جانتے ہیں، اور بشارت دے کر فرماتے ہیں نام حمزہ رکھنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کی قوت سماعت و بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تو انہوں نے جو ہے اس کا نام جو ہے وہ حمزہ رکھا۔ اسی طرح یہ پتہ چلا کہ مشہور و معروف یہ باعث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالحین لوگ وہ پورے لوازم کے ساتھ حیات
اور زندہ ہیں اپنی قبور کے اندر۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور وہ اللہ کے ہاں سے ان کو روزی دی جاتی ہے، اللہ کے ہاں سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق کھاتے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر ایک بات اور ہوئی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور کے سالے بھی ہیں۔ آپ کی بہن حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جو ہے ان کا نکاح رسول اللہ سے ہوا، یعنی حضرت ابو سفیان کی جو ہے وہ بیٹی ہے ام حبیبہ، امیر معاویہ کی بہن ہے۔ امیر معاویہ حضور کے سالے ہوئے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس عہد کی جنگ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا فتح مکہ کے وقت، یعنی وہ بھی صحابی بنے اور وہ حضور کے سسر لگے، اور آپ کی بیٹی ام حبیبہ حضور کی بیوی بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مدینہ طیبہ کے اندر آپ نے حکم فرمایا کہ نہریں کھودی جائیں، پانی والی نہریں۔ ایک نہر وہ احد کے میدان کے قریب سے حضرت امیر حمزہ کے پہلو کے پاس سے نہر گزری، تو جب نہر کھودی جا رہی تھی اس وقت جو کھودنے والا شخص تھا، ایک شخص کے ہاتھ میں جو آلہ تھا، یعنی اسی تھی کئی تھی، اس کی جو ہے ضرب جو ہے مٹی کو کھودتے ہوئے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت انور یعنی آپ کی قبر پر جو ہے وہ کھودی جا رہی تھی، تو قریب سے جس وقت وہ نہر گزر رہی تھی تو مٹی ہٹاتے ہوئے وہ کندھال یعنی وہ جو آلہ تھا وہ حضرت امیر حمزہ کے پاؤں میں لگ گیا۔ آپ کو اس وقت دنیا سے شہادت پائے 46 سال بیت چکے تھے، 46 سال کا وقت گزر گیا تھا آپ کو قبر میں دفن۔ جس وقت وہ کندھال وہ جو ہے آلہ لگا، جو ہی جسم پر آلہ لگا تو پتہ چل گیا کہ نیچے جو ہے وہ میت ہے۔ جب دیکھا گیا تو وہ میت حضرت امیر حمزہ کی تھی، اور جہاں وہ کندھال لگا وہاں سے تر و تازہ خون بہنا شروع ہو گیا، وہاں سے تر و تازہ خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ بات اس بات پر دلیل ہے کہ شہداء اپنی قبور میں جو ہے وہ پوری جو ہے وہ حیات لوازم کے ساتھ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور وہ روزی دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ کی ذات کے لیے زخم لگا، جس شخص کو اللہ کے لیے زخم لگا جہاد کرتے وقت، اللہ کی جو ہے وہ جو ہے اللہ کی ذات کے لیے یعنی اللہ کے دین کی بقا کے لیے جہاد کیا تو یعنی زخم آ گیا، فرمایا قیامت کے روز وہ زخم اس کا رنگ خون ہوگا اور اس خون کے اندر سے کستوری جیسی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یعنی اللہ کی ذات کے لیے کسی مرد کے جسم پر ایک خراش آ جانا، اس کا یہ نتیجہ ہے، یہ اس کو مرتبہ اور مقام ہے۔ خون سے تو بدبو آیا کرتی ہے، پر یہ زخم کس ذات کی وجہ سے لگا، کس کے دین کی وجہ سے لگا؟ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کی خاطر لگا، اللہ کی ذات کے لیے تھا، لہٰذا اس زخم سے بدبو نہیں آ سکتی۔ روز قیامت اسی طرح خون بہتا ہوا شہید اٹھے گا اور جسموں سے بدبو کے بجائے مثل کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، پھر یعنی لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے تر و تازہ خون بہہ رہا ہے، تو یہ بات اس بات پر تقاضا کرتی ہے، دلیل ہے کہ شہداء